حضرت صاحب سے سوال ہے، ڈاکٹروں کا ایک ایسا شعبہ ہے جو قدر مصروف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی اولاد کی مدنی ماحول کے مطابق تربیت کے حوالے سے سستی رہ جاتی ہے، برائے کرم اس بارے میں تربیت فرما دیں۔ جو بھی سروس کرے گا، تجارت کرے گا، مصروف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ایسی کیسی مصروفیت کہ جو اولاد کی تربیت نہ کر سکیں؟ یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہوں گے ڈاکٹر؟ نارملی میرے خیال میں 8 سے 10 گھنٹے، جیسے عام آدمی کام کرتا ہے۔ وقت سب کو مل سکتا ہے اور نہیں ملتا، ایسی مصروفیت کیا ضروری ہے؟ گن پوائنٹ پر کوئی مصروف کرے تو الگ بات ہے، باقی نوٹ پوائنٹ پر مصروف نہ ہو۔ آپ بچوں کی بھی خدمت کریں، ارے یہ بھی ضروری ہے، ان کی تربیت بھی کریں، اپنی تربیت بھی کریں، نماز کے لیے وقت بھی نکالیں، نماز سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، اگر نہیں پڑھنا سیکھا تو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ سب نکالنا پڑے گا نا، ایسے بھی کیا مصروفیت؟ میری کبھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی نا، تو جیسے ان کی اپنا ایک جیسے کلینک چل رہا ہے یا ان کی اپنی جو بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے روزمرہ کی، جو بھی ریسرچ ہوتی ہیں، جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں، تو کتابیں ہمیں بہت پڑھنی پڑتی ہیں، تو اس میں بھی شاید ان کو وقت زیادہ لگتا ہوگا۔ پھر کلینک میں بیٹھ کر اتنا عوام، پھر عوام ظاہر بیمار بیچارے، ان کی خدمت وغیرہ سب کچھ یہ کرا کر پھر ایک تھکا آ رہا گھر پہنچے، تو پھر بسا اوقات وہ تھک گیا نا۔ جیسے جب گھر پہنچے تو بچے سو گئے، اور جب اٹھے تو بچے یہ جا چکے تھے پڑھنے کے لیے، پھر آئے تو پھر بچے سو گئے۔ تو یوں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کو یہ مسئلہ سے ڈاکٹرز کا ہی نہیں ہے، یہ کئی دنیا کے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم کو نوکری میں یا اپنے بزنس میں ٹائم نہیں ملتا، 3-4 سال ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لیے، وہ کون سی اولاد کو تربیت کے لیے، گھر والوں کو تربیت کے لیے ٹائم دے رہے ہیں؟ تو ان کے لیے کوئی ایسے مدنی پھول یہ عطا فرما دیں، اگر آپ بہتر سمجھیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کو کیوں وقت نکالنا ضروری ہے، اور نہ نکالنے کی صورت میں ماں باپ کے لیے کیا کیا اس میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت کی۔ وہ تو قرآن کریم میں حکم ہے نا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ حکم قرآنی ہے، تو اس لیے ان کی اب بچے آپ نے پائے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو ان کو دوزخ سے بچانا بھی ہے، اور اس کا ذہن نہیں ہے، اغلب اکثریت کا ذہن نہیں ہے۔ بس بچہ جیسے ہی ہوش سنبھالے گا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے دنیاوی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، داخلہ دلا دیا جاتا ہے کسی یعنی کہ اعلیٰ یعنی اسفل گھٹیا وہ کسی اسکول میں، اس کا داخلہ دلا دیا جاتا ہے کہ میں نے بچہ میرے پاس آئے اور میں نے اس کو برباد کرنے کے لیے حوالے کرنا ہے غیر مسلموں کو۔ غیر مسلموں کی اسکولز میں یہ داخلے دلاتے ہیں فخریہ طور پر کہ میرا بچہ تو یوں وہاں ادھر ادھر، یہ حال ہے۔ اب کیا مطلب؟ تو اس آیت کریمہ پر کب عمل کریں گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، تو اس پر کیسے عمل ہوگا؟ جب بچہ کچھ بولنے قابل ہو تو لا الہ الا اللہ سکھانا ہے، 1 2 3 کیٹ اور ہارس اور ڈوگ یہ نہیں سکھانا، اللہ اللہ کرنا سکھانا ہے ان کو۔ تو اس طرح مطلب اپنے بچوں کی ایسی ترکیب ہو کہ وہ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ بنے ہمارے لیے، کہ دینی تربیت ہو، اس کی پوزیشن، اس کی جو بھی سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو اسلام سکھانا ہوگا۔ ایک دور تھا کہ بچوں کو سورۃ الملک سکھاتے تھے ماں باپ، یہ روایتیں اس کی۔ اچھا، بچوں کو قبر کے سوالات سکھاتے تھے، قبر کے جوابات، کہ یہ سوال ہونا ہے قبر میں اور یہ جواب دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں تو بڑوں کو بھی قبر کے سوالات جوابات ہم کھڑے ہو کر کے پوچھ بھی نہیں سکتے، آئندہ آئے گا نہیں پوچھیں گے تو کہ بھائی کون بتائے گا، کہ بتا نہیں سکے گا، شرم آئے گا آئندہ آتے ہوئے۔ حالت مطلب بڑوں کی حالت بری ہے، تو بچوں کا کیا کہنا؟ خود بھی بڑے نے بھی دین نہیں سیکھا نا۔ اب آپ خود دیانت داری سے بتائیے کہ جس کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں،
میں اگر اس سے اختلاف کروں کہ بھئی پڑھا لکھا تو میں اس صورت میں اس کو مانوں گا کہ یہ دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، بھلے حافظ نہیں ہے، دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، تب میں پڑھا لکھا بولوں گا، ورنہ بھلے کتنا ہی پڑھا لکھا ہے میں پڑھا لکھا نہیں مانتا۔ تو کیا آپ مجھ سے اختلاف کریں گے؟ مسلمان تو اختلاف نہیں کرے گا، وہ تو داد دے گا کہ یار بات تو صحیح ہے، بھلے ہم نے قرآن نہیں پڑھا لیکن یہ جو کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کریم یار سیکھے ہی نہیں ہم۔ تو آج کل بچوں کو کون سا قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے؟ کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ تو ABCD پڑھاتے ہیں اس کو، 1 2 3 کی گنتی سکھاتے ہیں، الف با تا سا، یہ تو نہیں سکھاتے۔ بڑے سے بڑی ڈگری ہو، ڈگری نہیں ڈگرا ہو، اگر صحیح قرآن پڑھنے والے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے سنائیں گے نا تو وہ شاید ہو سکتا ہے اس میں 10 غلطیاں آپ کے نکال کے دکھائیں۔ یار آپ کو تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھنا آتی، اعوذ یہ بھی نہیں پڑھنا آتی، برسوں سے نماز پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کسی کو سنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہے، اور بس ذوق میں خود پڑھے لکھے ہوتے رہیں، پڑھے لکھے، یہ آپ کی ڈگریاں آپ کو کیا قبر میں کام آ جائیں گی؟ قبر میں کام آئے گا۔ قرآن سیکھا ہے، نماز سیکھی ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، فرض علوم سیکھے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ کام آئی ہیں قبر میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد